قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. باب الغسل وحکم الجنب سے ایک درس ہم نے لیا تھا. آج یہ دوسرا درس ہے اس باب کا، اور انشاءاللہ ہم وقت مقررہ پر اس باب سے آج فارغ ہوں گے. جو حدیث ہمارے پاس ہے اس وقت، جس کی میں نے ابھی قرأت کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس کا تعلق ہے کہ جنبی قرآن کی قرأت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. حالت جنابت میں آدمی، مرد ہو یا عورت، قرآن مجید پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے ما لم یکن جنبا، بشرطے کہ آپ جنبی نہیں ہوتے، آپ کو جنابت لاحق نہیں ہوتا. گویا کہ اگر آپ جنبی ہوتے تو قرآن نہیں پڑھاتے، کیونکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا رہتا تھا. تو آپ قرآن کی قرأت تبھی کرتے یا لوگوں کو پڑھ کے سناتے جب آپ حالت جنابت میں نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے. امام احمد سمیت سنن اربعہ نے، مسند احمد سمیت سنن اربعہ میں یہ حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں. جو الفاظ یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ ترمذی کے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، جبکہ ابن حبان نے اس کو صحیح کہا. ابو داؤد میں جو حدیث آئی ہے اس کے اندر عبداللہ بن سلمہ المرادی، جن پر کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس گیا، اور دو شخص اور بھی تھے. ایک تو میرے قبیلے کا تھا، قبیلہ مراد کا، اور دوسرا شخص بنی اسد کا تھا. حضرت علی نے ان دونوں کو کسی مہم پر لگایا، کسی کام پر بھیجا کہ تم دونوں مضبوط ہو جاؤ، یہ کام کر کے آؤ. کوئی کام بتایا ہوگا، اور یہ عبداللہ بن سلمہ المرادی وہیں ٹھہر گئے. پھر حضرت علی وہاں سے اٹھے، بیت الخلاء گئے، وہاں سے نکلے. انہوں نے تھوڑا پانی منگوایا اور ایک چلو پانی سے انہوں نے ہاتھ کو دھویا، پھر قرآن مجید پڑھنے لگے. تو لوگوں نے اس عمل کے اوپر انکار کیا کہ بلا وضو گویا قرآن پڑھ رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکلے ہیں، بلا وضو کے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گوشت کھایا کرتے تھے. وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ أي غیر الجنابہ او الا الجنابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز قرآن مجید پڑھنے سے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے. یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں. بہرحال اس حدیث کی جو ظاہری دلالت ہے وہ یہی کہ حالت جنابت میں آدمی قرآن نہیں پڑھے گا. لیکن اہل علم نے کلام کیا ہے اس کی سند میں عبداللہ بن سلمہ المرادی کی وجہ سے. یہ راوی متکلم فی ہے. بعض اہل علم نے اس کو ثقہ کہا ہے، جبکہ اکثر اہل علم نے ضعیف کہا ہے. معاصر علماء میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تائید کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہاں پر ابن حبان کی توثیق نقل کی ہے، اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن گردانا ہے، اور اس کی مطابقت بھی آئی ہے، تو اس لیے یہ حدیث انشاءاللہ حسن درجے کی ہے، اگرچہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف لکھا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے کہا والحق انه من قبیل الحدیث الحسن، من قبیل الحسن یصلح للحجہ، حدیث حسن درجے کی ہے اور استدلال کے قابل ہے۔ بہرحال جمہور اہل علم کا یہی قول ہے کہ جنوبی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ حیضہ کا حکم اس سے الگ ہے، کیونکہ حیضہ کے سلسلے میں کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہے، اور حیض کی مدت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو قرآن مجید کے بھولنے کا خوف ہے، اس لیے حیضہ عورت زبانی قرآن سے پڑھ سکتی ہے یا کتب تفسیر سے پڑھ سکتی ہے جس میں تفسیر زیادہ ہو، آیات کم ہو۔ مصحف شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن زبانی پڑھ سکتی ہے، موبائل سے پڑھ سکتی ہے، لیکن جنوبی آدمی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور فرق ظاہر ہے کہ جنابت سے پاک ہونا آسان ہے، جماعت سے فراغت کے بعد فوراً ہی آدمی غسل کر سکتا ہے، لیکن حیض کی تو اپنی ایک مدت ہوتی ہے، جب تک طہارت نہ ہو اس وقت تک عورت حیض سے پاکی کا غسل نہیں کر سکتی، اس لیے فرق ہے، اور حیض کو جنوبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو جمہور اہل علم نے حضرت علی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جنوبی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ حدیث میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کلام ہے، لیکن کئی اور سند آئی ہے یا مطابقت آئی ہے، اور بعض صحابہ کے اقوال بھی آئے ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ حدیث میں قوت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وظیفے کے طور پر کچھ اگر پڑھنا چاہے تو الکرسی، اخلاص، معوذتین تو پڑھ سکتا ہے، تلاوت کی قصد سے نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ جنوبی کچھ بھی نہ پڑھے۔ دوسرا قول اس کے مقابلے میں علماء ظاہریہ کا ہے، علامہ ابن حزم اندلسی، وہ کہتے ہیں کہ جنوبی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا کہ ابن عباس جنوبی کے لیے قرأت قرآن میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی اسی قول کو پسند کرتے تھے۔ معاصرین علماء میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی کے لیے قرآن مجید کی قرأت کو جائز قرار دیتے ہیں، اور استدلال کرتے ہیں یہ حضرات جو جواز کے قائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، مسلم میں، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اس حدیث کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت، احیان ہند کی جمع ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید ذکر ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نیز اللہ نے فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تو قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ادب تحریم ہے، الا ہے کہ کوئی دلیل جنوبی کے لیے قرآن مجید کے پڑھنے کی حرمت پر داد کرنے والی آ جائے صحیح سند سے، اور جو حدیث ہمارے پاس اس باب میں ہے حضرت علی کی جو ہم نے ابھی پڑھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کے قول میں بھی قوت ہے، تاہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نہ پڑھے، اگر حرام نہیں تو مکروہ ہے، اور پھر تھوڑے سے وقفے کے لیے جنابت کے غسل میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور جو دوسری اوراد وظائف ہے سولے کے وقت کے، آدمی اگر وظیفے کی حیثیت سے اس کو پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت کے قصد سے نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بہتر نہیں سمجھتا جنوبی کے لیے اور حائضہ کے لیے کہ وہ قرآن پڑھے، من باب الاحتیاط، یہ قول زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ویسے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ جنابت کو رفع کرنا، جنابت سے لاحق حدث کو رفع کرنا، اٹھانا اور پاک ہونا آسان ہے، اور بہت لمبے وقت کا انتظار کرنا نہیں ہے، جبکہ حائضہ کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے پاکی کے لیے۔ اس لیے فرق ہے، حائضہ قرآن پڑھے گی اور جنوبی قرآن نہیں پڑھے گا۔ اب جمہور اہل علم تو حرام سمجھتے ہیں جنوبی کے لیے، لیکن چونکہ بہت ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بہت اقوی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، جیسے حضرت علی کی حدیث کے تعلق سے عبداللہ بن سلمہ المرادی کے تعلق سے بات آئی۔ لیکن بہرحال مکروہ کا جو قول ہے امام شافعی کا، یہ معتدل قول ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید پڑھنا خلاف اولا ہے، واللہ اعلم۔ جو دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے، وہ صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ آدمی بیوی سے مجامعت کے بعد اگر دوبارہ مجامعت کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، دوبارہ مجامعت کرنا چاہتا ہے، چاہے اسی موصوفہ بیوی سے جس سے اس نے وطی کی ہے، یا اس کی اجازت سے اگر اس کی باری ہے دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، تو دونوں مجامعتوں کے درمیان چاہے موتوعہ کے پاس لوٹے، پہلی بیوی جو ہے اس کی، اسی کے پاس جائے، یا ایک ہی بیوی ہے اس کے پاس دوبارہ پلٹنا چاہتا ہے، یا اگر دوسری بیوی ہے تو اس کے پاس جانا چاہتا ہے تو وضو کر کے جائے۔ ارشاد ہے، حدیث دیکھیے آپ کے سامنے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواہ مسلم، زاد الحاکم فإنه انشط للعود۔ حدیث مسلم میں ہے، اور امام حاکم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فإنه انشط للعود، یعنی وضو کی اس میں علت بتائی گئی کہ دو مجامعتوں کے درمیان وضو کیوں کرنا چاہیے، اس کی علت بتائی گئی۔ اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں کو کوئی اپنے اہل کے پاس آئے، اہل سے مراد بیوی ہے، اور آنے سے مراد مخصوص آنا ہے، مخصوص غرض سے آنا ہے، یعنی مجامعت کے لیے۔ اذا اتی احدکم اہلہ اے اذا جامع اہلہ، جب تم میں کا کوئی اپنے اہل سے، اپنی بیوی سے مجامعت کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ پلٹنے کا ارادہ کرے، یعنی دوسری مرتبہ مجامعت کرنا چاہے، تو آپ نے فرمایا فلیتوضأ بینہما وضوءا، دونوں مجامعتوں کے درمیان وضو کر لے۔ فلیتوضأ وضوءا مفعول مطلق ہے، یعنی حقیقی وضو، شرعی وضو، نماز کے طرح جو وضو، نماز کے وضو کی طرح وضو، جس میں کلی ناک میں پانی ڈالنا اور چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسا، کان کا مسا، اور دونوں پاؤں کا دھونا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف شرمگاہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، بس اتنا کافی ہے، لیکن یہ لفظ جو تاکید ہے، وضوءً، مصدر جو ہے، یہ فعل جو فلیتوضأ جو ہے، اس کی تاکید کے لیے مراد ہے وضو شرعی کرے، مکمل وضو کرے، جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، چاروں اعضاء کو دھونا، جیسے 3 اعضاء تو دھونے کے ہیں، چہرہ دونوں، ہاتھ دونوں، پاؤں اور سر کا مسا۔ اور اکثر اہل علم نے کہا کہ صرف شرمگاہ دھو لے تو کافی ہے، مقصود اصل میں یہ ہے کہ نظافت اچھی طرح ہونی چاہیے، فرج کی صفائی ہونی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث فلیتوضأ بینہما وضوءا، بعض روایت میں توضأ واغسل ذکرک ثم نم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین کے اندر، کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص کو رات میں جنابت لاحق ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، وضو کرو اور اپنے ذکر کو دھو، پھر سو۔ واؤ 2 چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کرتا ہے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے کہ ترتیب ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پہلے آدمی عضو تناسل کو دھوئے، شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد وہ وضو کرے، اگرچہ وضو کا لفظ پہلے۔ تو صرف یہ سمجھنا کہ شرمگاہ کو دھونا وضو کا مقصود ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ شرمگاہ دھونا، اچھی طریقے سے صفائی کرنا، اور مکمل وضو، نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا، یہ مقصود ہے فلیتوضأ بینہما وضوءا کا۔ علت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں وضو کرو، شرمگاہ دھو کر کے وضو کر کے کیوں دوبارہ پلٹو، علت بتا رہے ہیں فإنہ انشط للعود، کیونکہ تمہارا وضو کرنا یہ تمہیں نشیط بنا دے گا، قوی بنا دے گا، پھرتیلا بنا دے گا دوبارہ پلٹنے کے لیے، یعنی دوبارہ پلٹنے کے لیے قوت بحال کر دے گا اور تمہاری رغبت کو بڑھا دے گا۔ تو جب قوت ہوگی
اور رغبت کے ساتھ مجامعت ہوگی تو جسم کے اوپر اس کے اثرات کم مرتب ہوں گے، ورنہ آدمی کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بھی اطباء نے یہ کہا ہے کہ زبردستی مجامعت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ طبیعت کی پوری آمادگی نہ ہو۔ تو وضو کرنے سے جسم کے اندر قوت اور نشاط پھرتی بحال ہو جائے گی، اور پہلی جمع سے جو کمزوری لاحق ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو حدیث سے سمجھ میں یہ آیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت کرے اور پھر دوبارہ مجامعت کے لیے آنا چاہے تو وضو کر لے۔ اب بعض علم نے کہا کہ یہ حکم وجوبی ہے، لیکن جمہور نے اس کو استحباب پر معمول کیا، اور صحیح قول یہ ہے کہ استحباب ہی ہو، کیونکہ اس میں فائدہ وضو کرنے والے کا ہے، دوبارہ مجامعت کے لیے پلٹنے والے کا ہے۔ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، اس سے استحباب ہے، کیونکہ امام طحاوی نے معانی الاثار میں ان کی کتاب ہے جس کو طحاوی شریف کہتے ہیں عام زبان میں، اور اس کو حافظ ابن حجر نے بھی نقل کیا فتح الباری میں، اور سند پر سکوت اختیار کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجامعت کرتے تھے پھر دوبارہ پلٹتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءً میں جو امر کا صیغہ ہے کہ دو مجامعتوں کے درمیان ایک وضو کرے، یہ وجوبی حکم نہیں ہے بلکہ یہ استحبابی حکم ہے، اور جیسا کہ علت بتا رہی ہے کہ یہ علت مجامعت کرنے والے کے فائدے سے متعلق رکھتی ہے۔ باقی رہا کہ غسل، تو دونوں طرح کی روایتیں آئی ہے۔ حضرت قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات یا دن کی ایک گھڑی میں، متعینہ وقت میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، تمام بیویوں پر چکر لگایا کرتے تھے، یعنی عمل خاص کے لیے، مجامعت کے لیے۔ 9 بیویاں تھیں۔ تو قتادہ کہتے کہ میں نے پوچھا انس سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت تھی کہ لگاتار ایک کے بعد ایک 9 بیویوں کے پاس ہو لیتے تھے؟ تو کہا میاں ہم لوگ گفتگو کرتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے تھے اور یہ سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمی کی قوت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے ساتھ مجامعت کیا اور ایک مرتبہ غسل کیا آخر میں، تو بیچ میں اب وضو کیا کرتے تھے، شرمگاہ دھونا اور وضو کرتے تھے۔ اور خاص کر علم نے کہا کہ جب دوسری بیوی کے پاس جانا ہو تو شرمگاہ کا دھونا ایک دم موقت ہو جاتا ہے، اگر واجب نہیں تو اشد تاکید ہو جاتا ہے، تاکہ ایک عورت کے شرمگاہ کی رطوبت جو مرد کے عضو تناسل میں لگی ہوئی ہے وہ دوسری عورت کے جسم میں بلا دھوئے ہوئے نہ جائے، تاکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انفیکشن وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے بہت اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی کر کے جسم کی لوٹے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر چاہے کہ صاحب ہر مجامعت کے درمیان غسل کر لے، یا اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جس کی باری ہے اس کی اجازت کے بعد وہ دوسری بیویوں کے پاس جائے اور ہر ایک کے پاس فارغ ہو اور غسل کر لے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، جیسا کہ ابو رافع کہتے ہیں، سنن کی روایت ہے، جو ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی تمام بیویوں کے پاس آپ نے چکر لگایا اور سب کے پاس سے، ہر ایک کے پاس سے غسل کر کے فارغ ہوتے تھے، نکلتے تھے، یہاں بھی غسل کیا، وہاں بھی غسل کیا، وہاں بھی غسل کیا، اس طریقے سے آپ نے کئی غسل کیے، 9 مرتبہ غسل کیے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ایک مرتبہ غسل، ایک ہی غسل پر اکتفا کرتے، تمام غسلوں کی جگہ پر ایک غسل ہی کر لیتے آپ اخیر میں؟ تو آپ نے فرمایا ھذا ازکا و اطیب و اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے، زیادہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ شریعت میں پوری گنجائش ہے، اگر آدمی چاہے کہ اپنے غسل کو فجر تک کے لیے مؤخر کرے، یا قیام اللیل کے لیے اگر وہ عادی ہے اٹھنے کا اس وقت تک کے لیے مؤخر کرے، تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عضو تناسل کو دھو کر کے اور باوضو ہو کر کے سوئے۔ یہ حکم بھی وجوبی نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ وجوبی ہے، امر کے صیغے کے ساتھ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب استحبابی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے، کیونکہ جیسا کہ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ توضا واغسل ذکرک، وضو کرو یا وضو کیجئے، اپنے شرمگاہ کو دھوئیے پھر سوئیے، لیکن بہتر ہے کہ واجب نہیں ہے، اور نہیں صرف یہ کہ صاحب وہ عام مستحب کے طریقہ سے، بلکہ واجب اور مستحب کے درمیان آپ یہ کہہ لیجیے کہ تاکیدی استحباب ہے کہ آدمی اگر سونا چاہے بغیر غسل کے
تو شرمگاہ دھو کر نماز کے وضو کی طرح وضو کر لے پھر سوئے۔ چنانچہ دیکھیے یہ باب لے کر آئے ہیں، لیکن اس میں کلام ہے کہ بغیر پانی چھوئے ہوئے، بغیر شرمگاہ دھوئے ہوئے، بغیر وضو کیے ہوئے کیا آدمی سو سکتا ہے؟ جس کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی تھی، دیکھیے سامنے حدیث بھی آ گئی۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنب من غیر ان یمس ماء وهو معلول۔ کہتے ہیں سنن اربع کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اربع نے بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے درا حالے کہ آپ جنوبی ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں آپ سو جاتے تھے، من غیر ان یمس ماء، بغیر پانی چھوئے ہوئے۔ حفاظ نے کہا ہے، خاص کر امام مسلم نے، کہ ابو اسحاق السبیعی نے اس لفظ کو بیان کرنے میں من غیر ان یمس ماء بیان کرنے میں غلطی کی۔ کان رسول اللہ ینام وہو جنوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سوتے تھے، غسل کر کے سوتے نہیں تھے، ضروری کبھی غسل کر کے سوتے تھے، کبھی فراغت کے بعد، لیکن یہ کہ بغیر پانی چھوئے ہوئے، بغیر شرمگاہ دھوئے ہوئے، وضو کیے ہوئے، یہ جو بات کہی ہے ابو اسحاق نے یہ غلط کی ہے۔ ترمذی نے کہا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان ھذا غلط من ابی اسحاق، یہ ابی اسحاق السبیعی نے غلط بیانی کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ھذا الحدیث لیس صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ ثابت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ شرمگاہ دھوتے پھر وضو کرتے نماز کے وضو کے طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی ہم نے حضرت عمر کے حوالے سے بھی پڑھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ینام احدنا وهو جنب، کیا ہم میں کا کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نعم اذا توضأ، اور ایک روایت میں نعم لیتوضأ، امر کا صیغہ ہے، یا اذا توضأ شرطیہ جملہ ہے، اسی سے اہل علم میں سے بعض نے وجوب کا استدلال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے کہ بغیر پانی چھوئے ہوئے آپ استعمال کیے ہوئے سو جاتے تھے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال ظاہریہ علماء اور ابن حبیب مالکیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا واجب ہے، اور شافعیہ علماء کہتے ہیں یا حنابلہ کہ وضو چھوڑنا مکروہ ہے۔ تو استحباب کا جو قول ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ شرمگاہ دھو کے وضو کر کے آدمی سوئے جنوبی، یہ قول زیادہ اچھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے۔ جہاں تک غسل کی بات ہے تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجامعت کے بعد بھی غسل کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ ہے کہ صاحب 9 بیوی سے گزر کر اخیر میں آپ غسل کیا کرتے تھے۔ جہاں تک سونے کی بات ہے کہ اگر آپ کو سونا ہوتا تو کیا غسل کر کے سوتے؟ تو عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کب پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے جب جنوبی ہوتے؟ کیا سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا سو جاتے تھے اس کے بعد غسل کرتے تھے؟ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اس طرح کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی تعلقات سے، مجامعت اور غسل اور سونے کے تعلق سے جو باتیں تھیں، میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے، انہوں نے امت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے حیا کو پڑے رکھا اور کہا کل ذالک کان یفعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ذالک قد کان یفعل۔ جو 2 باتیں تم نے کہی کہ کیا سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا سو کر کے اٹھتے تھے جب تہجد کے لیے تب آپ غسل کرتے تھے، دونوں طرح کا عمل کرتے تھے۔ ربما اغتسل فنام، کبھی غسل کر کے سوتے اور کبھی سو کر کے جگتے تو آپ غسل کرتے۔ تو میں نے کہا، عبداللہ بن ابی قیس جو راوی ہے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس سے معاملے میں ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے۔ تو کل ملا کر کے معاملہ یہ ہوا کہ اگر غسل کر کے سوتے ہیں تو بھی ٹھیک، اگر غسل کو مؤخر کرتے ہیں اپنے رات کے وظیفے تک، قیام اللیل تک یا فجر کی نماز تک، تو بھی آپ کے لیے جائز ہے، جس میں آپ کو سہولت ہو وہ کر لیجیے۔ لیکن وضو کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو یہ اشد استحباب ہے، تاکیدی مستحب ہے کہ آدمی شرمگاہ دھو کر کے اور وہ وضو کر کے سوئے۔ یہ تو ہم نے
جنابت کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے اور دوبارہ مجامعت کے درمیان وضو کرنے اور سونے کے سے پہلے وضو کر کے سونے کے اور غسل کرنے کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب جو اس وقت ہمارے سامنے حدیث ہے وہ جنابت کے غسل کا طریقہ ہے۔ جنابت کے غسل کا مسنون اور افضل طریقہ کیا ہے، اس کے لیے یہاں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ دونوں حدیثیں متفق علیہ ہے، ایک حضرت عائشہ سے روایت ہے اور دوسری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ دونوں حدیث ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے دونوں میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفل على رأسه 3 حفلات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ زمانی اختصار کے ساتھ بیان کر دیں کہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب سو کے جگے، اس زمانے میں تو ٹنکی ہوتی نہیں تھی، یہ نلکی تو ہوتی نہیں تھی کہ لگایا اور پانی سے ہاتھ دھو لیا، تو کسی برتن سے پانی نکالتے، داہنا ہاتھ دھوتے اور پھر داہنے ہاتھ سے چلو میں پانی لیتے، بائیں ہاتھ دھوتے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیتے، جیسا کہ سونے والے کے لیے جب سو کر کے جب جگے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے۔ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ جسم کے کس کس حصے پر گزرا ہے، حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے شرمگاہ پر پانی بہاتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے، صاف کرتے، اور پھر اس کے بعد جب شرمگاہ دھو چکے تو باقاعدہ نماز کے وضو کے طریقے سے وضو کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وضو کر لیتے تو دونوں ہاتھ کو گیلا کر کے، انگلیوں کو کشادہ کر کے بال کی جڑوں کو نرم کرتے، گیلی کرتے، بال کی جڑوں کو گیلا کرتے تاکہ بال کی جڑیں نرم ہو جائے اور چمڑے کی حساسیت بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یک بارگی اگر پانی چہرے ایسے بال پہ ڈالتے ہیں تو آدمی کے بدن میں لرزہ ہو جاتا ہے اور شاید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ کچھ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اکثر سیدھے جا کر کے نلکی کے نیچے کھڑا ہو جانا، بغیر ہاتھ دھوئے ہوئے، کلی وغیرہ کیے ہوئے، بغیر ہاتھ پاؤں گھٹنا وغیرہ دھوئے ہوئے سر پر پانی لینے سے آدمی لقوہ مار دیتا ہے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس طرح کی بھی کیفیت سے بچنے کے لیے مناسب ہے جو شریعت کا ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ بھائی ہاتھ دھو، کلی وغیرہ کر کے وضو کرو نماز کے طریقہ سے، اور شرمگاہ پہلے دھو لو، اس کے بعد وضو کرو، پھر بال کی جڑوں کو گیلا کرو، تھوڑا پانی لیا اور بال کی جڑوں کو گیلا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لفظ سے حفنہ کہتے ہیں یا حسیہ کہتے ہیں، دونوں ہاتھ کو ملا کر کے، اس کو حفنہ کہتے ہیں، حسیہ کہتے ہیں، حسیات، حفنات۔ تو 3 مرتبہ آپ سر پر پانی ڈالتے اور اس طریقے سے پورے سر کی جڑوں کو آپ بھگو دیتے، بال آپ کا گیلا ہو جاتا، پورے طریقے سے دھل جاتا، اور اس کے بعد بقیہ جسم پر پانی بہاتے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھوتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھوتے، ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حدیث ہے ہمارے یہاں، کہ اس میں حدیث وہی ہے کل یہ کہ شرمگاہ پر آپ نے پانی بہایا اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی تکلیم کے لیے شرمگاہ کو دھونے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، دائنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں صابن لگانا تو اپنے جسم پہ صابن لگائیں، مخصوص اعضاء پر، شرمگاہ پر، پھر اس کے بعد ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ مارتے، اور ایک روایت میں ہے کہ مٹی پر اس کو رگڑتے تاکہ ہاتھ میں جو آلائش لگی ہوتی وہ دھل جائے۔ آپ اس کی جگہ پر آج کل صابن استعمال کرتے ہیں، لوگ صابن استعمال کریں۔ پھر آپ نے غسل کیا، اس کے بعد
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں مندیل لے کر آئی، رومال لے کر آئی، کچھ ٹاول ٹائپ کا، تاکہ آپ اس سے بدن کو خشک کریں، بال وغیرہ کو خشک کریں، پانی کو جھاڑ لیں، خشک کر لیں بدن کو. تو آپ نے پلٹا دیا اور ہاتھ سے ہی پانی جھاڑتے ہوئے سر کا اور بدن کا اور داڑھی وغیرہ سے، اور ہاتھ سے پانی ہاتھ سے ہی جھاڑتے ہوئے آپ مسجد کی طرف نکل گئے. تو حدیث آپ نے سنی کہ پہلے شرمگاہ دھونا ہے اور اس کے بعد وضو کرنا ہے. اذا اغتسل، اب آئیے ایک لفظ کے ساتھ چلتے ہیں، پھر مسائل کے پاس آئیں گے. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے یعنی غسل کا ارادہ کرتے تھے. کس چیز کا غسل؟ من الجنابہ، من سببیہ، یعنی جنابت کے سبب جب آپ غسل کرتے، فیغسل یدیہ، ید سے مراد جب ید مطلق آئے تو سے مراد ہتھیلی، دونوں ہتھیلی کو دھوتے، کیونکہ ید جب مطلق آئے تو کف مراد ہے، یعنی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھو لیتے. اور اس کی شکل یہی ہے کہ یا تو بکٹ وغیرہ میں سے تھوڑا مگ میں پانی لے لے، دونوں ہاتھ کو دھوئے، یا پھر بالٹی کو ٹیڑھے کر کے داہنے ہاتھ کو دھو لے، پھر داہنے ہاتھ سے پانی نکال کے بائیں ہاتھ کو دھو لے. ایسا 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے، یتوضا وضوءہ للصلاۃ. اب بخاری شریف میں جو روایت ہے یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پورا آپ وضو کر لیتے، گویا پاؤں کو بھی آپ دھو لیتے. اور حضرت عائشہ کی ایک روایت پہ آپ نے پڑھا ابھی کہ آپ پاؤں کو بعد میں دھوتے تھے. اب میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ نے پاؤں کو بعد میں دھویا. تو اب یہی فرق ہوتا ہے کہ کیا وضو پورے طریقے سے مکمل کر لیتے تھے پاؤں کو دھو کر کے، یا صرف آپ چہرہ دھو کر کے بسا کر لیتے تھے سر پر اور پانی بہاتے تھے، اور اس کے بعد جب چلنے لگے، غسل خانے سے باہر آنے لگے تو پاؤں کو دھو لیتے تھے. دونوں شکل ہو سکتی ہے. اہل علم نے تطبیق دینے کی صورت یہ کی ہے کہ صاحب پہلے پورا وضو کر لیا جائے جس میں پاؤں دھونا بھی شامل ہو، جیسا کہ حدیث بخاری میں جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہے ثم یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پاؤں بھی دھو لیا جائے. اور دوسری روایت میں یہ کہ صاحب پاؤں آخر میں دھوتے تھے یا پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرتے تھے، تو ایک مرتبہ وضو کے ساتھ دھو لے، ایک مرتبہ احتیاطاً، کہ چونکہ آدمی جب پانی بہاتا ہے اپنے جسم کے اوپر تو سارا پانی بہا کر کے آتا ہے پاؤں ہی کے پاس، تو اس لیے ایک مرتبہ احتیاطاً پاؤں کو اور دھو لینا چاہیے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر پلاسٹر باتھ روم میں ہے، جیسے ہم لوگ کے یہاں ہے، ٹائلس وغیرہ ہے، پلاسٹر ہے، تو اس میں اگر نہاتے ہیں اور پانی بہتا چلا جاتا ہے تب تو بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ پاؤں بھی دھو لیں. لیکن اگر کچی زمین ہے اور پانی وہاں جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پاؤں کو نہ دھوئیں. یا ایسی کوئی ندی میں، تالاب میں، نہر میں اگر غسل کر رہا ہے تو فوقانی اعضاء کو، وضو کے جو اوپری اعضاء ہے اس کو دھو لے، پھر ڈبکی لگا لے، اور اس کے بعد جب چلنے لگے تو پاؤں کو دھو لے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ پاؤں کو دھوئے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. جب آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نے وضو کر لیا، شرمگاہ دھویا پہلے، اس کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے چمڑے کو، سر کے بالوں کی جڑوں کو آپ نے گیلا کر لیا. جب آپ کو لگتا تھا کہ انہ اذا راى ان قد استوڑا، آپ نے پورے طریقے سے بال کی جڑوں کو گیلا کر لیا ہے، تو دونوں ہاتھ سے لپ جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، حفنہ جس کو یہاں عربی میں کہا گیا ہے، ملء الکفین، دونوں ہتھیلی میں پانی بھر کر کے آپ نے سر کے اس طرف اور بیچ میں ڈالا، اور اس طریقے سے بال کو آپ نے رگڑا تاکہ بال کی جڑیں بھیگ جائیں. یہ ضروری ہے کیونکہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. پھر آپ نے ثم افاض علی سائر جسدہ اے بقیت جسدہ، پھر جسم کا جو بقیہ حصہ ہوتا باقی اعضاء کے اوپر آپ پانی بہاتے. اور آپ نے دیکھا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو مٹی سے رگڑا اور ہاتھ کو صاف کیا. اس کے بعد وہ مندیل لے کر کے آئی، چاہے وہ سوتی رہا ہو یا ریشم کا رہا ہو، بہرحال آپ نے اس کو پلٹا دیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا وضو اور غسل کے بعد اعضائے وضو کو یا اعضائے غسل کو کپڑے سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوچھنا چاہیے چونکہ طہارت کا وضو ہے، عبادت کی نیت سے کیا گیا ہے. وضو عبادت ہے، غسل طہارت کی نیت سے کیا گیا ہے، وہ بھی عبادت ہے، تو عبادت کے اثرات باقی رہنے چاہیے. اور اہل علم نے کہا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ
عادت نہ بنا لے کہ بغیر تولیے کے غسل ہی نہیں کرے گا، لیکن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندیل کو لوٹا دینے کا مسئلہ ہے تو یہ فعل ہے آپ کا، اور اس میں کئی طرح کے احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی میں رہے ہوں، جماعت شروع کرا نہیں رہی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ مندیل ریشم کا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت صاف ستھرا نہ رہا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آخر آپ پانی کو جھاڑتے ہوئے ہاتھ سے تو گئے نا، تو اگر پانی کو جھاڑنا درست نہیں ہوتا تو پانی کو ٹھہراتے بدن کے اوپر، نہ یہ کہ صاحب اس کو ہاتھ سے پوچھتے اور جھاڑتے، تو بات تو وہی ہوئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مندیل لینا گوارا کبھی نہیں تھا تو پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ لے کر کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب کہ آپ استعمال کیا کرتے تھے گاہے بگاہے، اس سے وہ بھی لے کر کے آ گئی، مگر آپ نے اس کو کسی وجہ سے لوٹایا۔ تو یہ سمجھنا کہ صاحب پانی کو نہیں جھاڑنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ اس معاملے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ پانی کو، وضو کے پانی کو نہیں پوچھنا چاہیے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ جنابت کے غسل کے بعد اور وضو کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا، چہرے کے دھونے میں حدیث میں مضمضہ اور استنشاق کا ذکر تو یہاں پہ نہیں آیا ہے، لیکن کلی اور ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اگرچہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک سنت ہے، جیسے وضو میں سنت ہے غسل میں بھی، لیکن یہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، واجب ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جبکہ حنابلہ کے یہاں وضو ہو کہ غسل ہو، دونوں جگہ بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے ہوئے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے، حنفیہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اطَّهَّرَ يَطَّهَّرُ، تشدید کے ساتھ ہے، مبالغہ کا معنی دیتا ہے، خوب اچھی طریقہ سے پاکی حاصل کرو، جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے۔ جی، اور یہ جو حدیث ہے ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی داخل کرنا ہے، کیونکہ آپ وضو فرمایا کرتے تھے جیسے کہ نماز کے طریقہ سے وضو کرتے ہیں۔ جی، اور الحمدللہ بخاری شریف میں میمونہ کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا۔ الحمدللہ یہاں تو بالکل واضح ہو گیا۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ واجب ہے یا استحباب، تو واجب تو حنابلہ کے یہاں ہر جگہ ہے، وضو میں بھی، غسل جنابت میں بھی، حیضہ کے لیے غسل حیض میں بھی۔ حنفیہ حضرات اور مالکیہ شافعیہ وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، سنت، لیکن حنفیہ یہاں غسل جنابت میں واجب کرتے ہیں، جبکہ صحیح یہ ہے کہ ہر جگہ یہ واجب ہے۔ اچھا صاحب، حدیث میں ہے کہ ثم افاض علی سائر جسدی، پھر جسم کے بقیہ حصے پر آپ نے پانی بہایا۔ 3 مرتبہ کوئی قید حدیث میں نہیں آئی ہے، لہذا ایک مرتبہ اگر پورے جسم پر پانی بہا دیا، یا ایک مرتبہ کسی نے تالاب میں ڈبکی لگا دی اور پورا بدن اس کا گیلا ہو گیا، بھیگ گیا، پانی اس کے بدن سے گزر گیا، تو الحمدللہ کافی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر باب ہی قائم کیا ہے، باب الغسل مرۃ واحدہ، اور استعمال کیا ہے ثم افاض علی جسدہ سے، کہ آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا، تو 3 مرتبہ کی قید نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اعضاء وضو پر قیاس کیا ہے، وضو کے اوپر، وہ قیاس صحیح نہیں ہے، ایک مرتبہ کافی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے، میمونہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت نقل کی ہے، ماشاءاللہ پورے باب میں بخاری شریف میں انہی دونوں کی روایتیں تقریباً بار بار الفاظ بدل کر کے، سند بدل کر کے لائی ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، لیکن کسی حدیث میں بھی ان دونوں ازواج مطہرات سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو 3 مرتبہ دھویا۔ تولیے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ تولیہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ تولیہ لینا مباح ہے، آپ چاہے تو لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال سلف میں نے لکھا ہے یا سلف کے تعلق سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے کہ ابراہیم نخعی نے کہا کہ صحابہ کرام کانوا لا یرون بالمندیل باسا ولکن کانوا یکرہون العادہ، تولیہ لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کراہت نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھی بغیر تولیے کے بھی آدمی غسل کر لے۔ تو بہرحال مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ آدمی سو کر کی جگہ تو اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، صاف کرے اچھی طریقے سے، قبول دبر کو اچھی طریقے سے دھو لے، تاکہ دوبارہ پھر ننگا ہاتھ ننگے جسم پر نہ جائے۔ اس کے بعد باقاعدہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، بہتر ہے کہ پاؤں کو بھی پہلے دھو لے، ایک مرتبہ اور اخیر میں غسل کے بعد پاؤں دھو لے گا، اور اس کے بعد جسم کے اوپر ایک مرتبہ پانی بہا لے۔
اور اسی وضو سے اس کی نیت ہے کہ یہاں سے اٹھے گا اور مصلی پہ جائے گا تو وہ وضو کر سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو نہیں کیا، تو یہ افضل وضو غسل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شرمگاہ دھو لے اور اس کے بعد ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد کلی اور ناک میں پانی ڈال لے، کیونکہ اوپر سے پانی بہانے میں منہ میں اور ناک میں پانی تو جائے گا نہیں، دھلے گا نہیں، تو اس لیے کلی اور ناک میں پانی ڈال لے اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا لے، تو بھی وہ بلا وضو کے بھی جو اس کا غسل ہے وہ اس کی نماز کے لیے کافی ہے، کیونکہ حدث اکبر جب زائل ہو گیا غسل سے تو حدث اصغر بھی زائل ہو گیا، اور وہ تمام اعضاء بھی الحمدللہ دھل گئے جو کہ وضو میں دھلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسنون غسل تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا، لیکن اگر آدمی کلی اور ناک میں پانی ڈال دے اور پھر پورے بدن پر پانی بہا لے تو چونکہ پورا جسم اس کا گیلا ہو گیا ہے، اس لیے طہارت اس کی مکمل ہو جائے گی اور اس وضو سے اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کیے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ عورت کے غسل کا مسئلہ ہے، چونکہ عورت سر کی چوٹی باندھتی ہے، بال کی چوٹی باندھتی ہے، ایک چوٹی باندھے، دو باندھے، تین باندھے، اور ظاہر ہے کہ چوٹی کبھی کبھی وہ دو لٹوں کو ملا کے باندھتی، کبھی تین لٹوں کو ملا کر کے باندھتی ہے، تو اس طریقے سے موٹی چوٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھی سخت باندھتی ہے جس کا کھولنا بار بار مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا عورتوں کے غسل جنابت کے لیے بال کھولنا ضروری ہوگا یا صرف یہ ہے کہ بال کی جڑوں کو بھگانا کافی ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھیے، مسلم کی حدیث ہے، بہت واضح حدیث ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضه لغسل الجنابہ وفی روایت والحیضہ فقال لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بال کو مضبوط باندھتی ہوں۔ مسلم شریف میں شعر راسی نہیں ہے بلکہ ظفرہ راسی ہے کہ میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط باندھتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ روایت بالمعنی کیا ہے، چوٹی کی جگہ پر شعر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ شعر سے ہی چوٹی بنتی ہے۔ بہرحال لفظ جو مسلم میں ہے وہ اشد ظفرہ راسی، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط باندھتی ہوں۔ تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ اور ایک روایت میں ہے مسلم میں کہ حیض کے غسل کے لیے کھولوں۔ حالانکہ اکثر جو روایتیں آئی ہے ام سلمہ سے، جس سے بھی روایت کی ہے، وہ ایک سند ہے سفیان ابن عیینہ سے، اور ایک سند میں ہے سفیان ثوری سے۔ تو سفیان ثوری سے روایت کرنے والا صرف سنگل پرسن ایک عبدالرزاق ہے، اس نے والحیضہ کا ذکر کیا ہے۔ باقی سفیان ثوری سے دوسرے لوگوں نے جو روایت کی ہے انہوں نے، اور سفیان ابن عیینہ سے جن لوگوں نے روایت کیا ہے انہوں نے، کسی نے بھی حیضہ کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ صاحب یہ جو لفظ ہے والحیضہ کا، یہ ثابت نہیں ہے، صرف غسل جنابت کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جنابت کا غسل فرض ہے طہارت کے لیے، اسی طریقے سے حیض کا بھی غسل فرض ہے طہارت کے لیے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، غسل حیض ہو یا غسل جنابت ہو۔ عورت کے لیے سر کی چوٹی کا کھولنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کھل کے غسل کرتی ہے اس کی مرضی، ورنہ وہ اگر 3 لپ پانی سے اپنے بال کی جڑوں کو گیلا کر دے، لمبے لٹکتے ہوئے بال کا بھی دھونا ضروری نہیں ہے، بال کی جڑیں گیلی ہو جائیں، اور پھر جو بال پر اگر پانی گرتا ہے تو چوٹی کو ایسے نچوڑ لے، لیکن بال کی جڑیں خشک نہیں رہنی چاہیے۔ بہرحال حدیث دیکھیے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے بال کی چوٹی مضبوط باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ اور ایک روایت میں حیض کے لیے غسل کروں، جس کا آپ نے تذکرہ سنا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بال کو کھول کر کے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چوٹی کھولنے کی کیا بھی ضرورت نہیں۔ انما یکفی کے، تم کو صرف اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالو، حسیا حفنا اسی کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ ملا کر کے پانی لو، اس طرف ڈالا، پھر بال کو ذرا سا اس پر حرکت دی تاکہ اس کی جڑیں بھیگ جائے، پھر اس طرف اٹھایا، پھر بیچ سر کے اوپر ڈالا، کچھ پیچھے کی طرف ہاتھ لے کر کے تاکہ بال کی جڑیں ساری بھیگ جائے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے 3 لپ پانی کافی ہے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر پانی بہاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ تو حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے غسل جنابت کے لیے
اور غسل جنابت پر ہی معاملہ حیض کا بھی قیاس کیجیے، اگرچہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے یہاں۔ عورت کے اوپر سر کی چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ پرمشقت عمل ہے۔ غسل حیض کے سلسلے میں جمہور نے بھی یہی کہا ہے جو غسل جنابت کے تعلق سے۔ ایک قول امام احمد کے مسلک میں مشہور یہ ہے کہ صاحب حیض کے غسل کے لیے بال کو دھونا چاہیے کھول کر کے باقاعدہ، اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب چونکہ حیض کا غسل ایک مرتبہ مہینے میں ہوتا ہے اور کئی دن تک وہ ماہواری سے گزرتی ہے، اس لیے طبیعت کے اندر جو پراگندگی رہتی ہے اس کی وجہ سے بال کو دھو کر کے اس میں صفائی ستھرائی کے ساتھ اگر کرے تو یہ اچھا رہتا ہے۔ یہ قول ظاہریہ کا بھی ہے اور بعض مالکیہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو اختیار کیا کہ وہ حیض کے غسل کے لیے وہ کھولے، اور اس کی فرق کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب یہ نہیں کہ دلیل موجود ہے، بلکہ یہی کہ صاحب چونکہ مہینے میں ایک مرتبہ ہے، اور غسل جنابت کا مسئلہ ہے کہ ایک دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی کے پاس آئے اور بار بار 3 یا 4 مرتبہ مثال کے طور پر اگر غسل کی نوبت آتی ہے اور ہر مرتبہ عورت بال کو دھوئے اور پھر اس کو خشک کرے اور اس میں کنگھی کرے اور اس کی چوٹی باندھے تو یہ پرمشقت عمل ہے، اس کا اچھا خاصا وقت اس میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، جنابت کا مسئلہ دوسرا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی اس کو غسل کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن غسل حیض تو مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا سر کھول کر کے کنگھی کرے اور دھوئے۔ اور شاید دلیل پکڑتے ہیں وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حج میں جا رہی تھی تو مقام شریف پر جا کر کے حائضہ ہوئی تو رونے لگی، کہا کہ اسے رونے کی کیا بات ہے، یہ تو عورتوں کے مقدر اللہ نے کیا ہے حیض کو، اور پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، مت پرواہ کرو اور اپنے بال کو کھول لو، اور بعض روایت میں ہے کہ غسل کر لو اور کنگھی کر لو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر عمرے کی جو نیت سے آئی ہو اس پر حج کی نیت کا اضافہ کر دو، گویا کہ حج قران کی نیت کر لو، میں تمہاری طرف سے قربانی کر دوں گا۔ اور اسی وجہ سے جب وہ 10 کو فارغ ہوئی تو کعبہ کا طواف کیا، انہوں نے صفا مروہ کی سعی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما طوافوں کے و سعیوں کے یکفی لحج کے و عمرت کے جمیعہ، یہ آج کا تمہارا طواف 10ویں تاریخ کا طواف، طواف زیارت، اور صفا مروہ کی سعی جو 7 چکر کی ایک سعی کہہ لیجیے، یا 7 چکر کے طواف کو ایک طواف کہہ لیجیے، یہ ایک طواف اور ایک سعی تمہارے حج عمرہ دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن پھر وہ 13 کا دن گزار کے 14ویں کی رات کو جو وادی محسن میں آپ نے رات گزاری تھی کہ صبح فجر کے بعد یہاں سے نکلنا ہے مکہ کے لیے، اس رات میں انہوں نے ضد کیا کہ نہیں وہ ایک عمرہ الگ سے بھی کریں گی، تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ ان کو مقام تنعیم لے جاؤ اور نیت کرا کر کے ان کو عمرہ کرا کے لیا، اور آپ نے فرما دیا کہ فجر کی نماز میں ہماری ملاقات ہو جانی چاہیے کیونکہ فجر کے بعد ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ بہرحال تو اس موقع پر آپ نے یہ کہا کہ عمرہ چھوڑ دے، سر کو کھول لے اور کنگھی کر لے۔ اب بعض روایت میں ہے کہ سر کو دھو لے۔ ارے بابا تو یہ تو حیض سے پاکی کا غسل نہیں تھا نا۔ اب جو لوگ استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جب ایسے ہی نظافت کے لیے غسل تھا تو آپ نے بال کھلوا دیا تو یہ تو طہارت کا غسل ہے، بدرجہ اولیٰ کھلوانا چاہیے۔ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسی ہی نظافت کا غسل تھا، ہم کو وہ حدیث دکھائیے کہ اس میں طہارت کے لیے آپ نے یہ شرط لگائی ہو کہ جب تک عورت حیض سے غسل کرنے والی عورت اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بال کو کھول کر کے باقاعدہ نہ کرے، غسل نہ کرے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ صاحب حیض کا غسل ہو یا جنابت کا، سر کی چوٹی کا کھولنا عورت کے لیے ضروری ہے، صرف 3 لب پانی کافی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تمام بال کی جڑ بھیگ جانی چاہیے۔ آگے دیکھیے حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ۔ ابو داؤد اور ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سند میں ایک خاتون ہے جسرہ بنت دجاجہ، جسرہ بنت دجاجہ، وہ کہتی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے اصحاب کے گھر مسجد کی طرف کھلے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ اپنے اپنے دروازوں کو مسجد سے پھیر لیں، مسجد کی طرف سے بند کریں اور دوسری طرف اس کا دروازے کا رخ کریں۔ لیکن لوگوں نے تھوڑی تاخیر کی، یہ سوچ کر کے کہ کہیں رخصت کی آیت اتر جائے گی اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور کوئی نیا قانون آ جائے گا جس میں ہم اپنے دروازوں کو بند کر کے دوسری طرف کھولنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے رخصت آ جائے۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد نکلے، آپ نے کہا کہ ابھی تک آپ لوگوں نے دروازے کا رخ نہیں پھیرا؟
اور اسی وقت آپ نے کہا انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے میں مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، کوئی ریمارک نہیں کیا۔ امام ابو داؤد کا اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس حدیث پر میں خاموشی اختیار کروں وہ حسن درجے کی حدیث ہوگی۔ تو علی العموم یہی اہل علم کہتے ہیں کہ اس معیار پر وہ اترے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ سکوت بھی اختیار کیا ہے لیکن حدیث ضعیف ہے اہل علم کی تحقیق کے مطابق۔ تو ایک تو یہ ہے پلس پوائنٹ کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ امام الائمہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی سکوت فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر بھی ابن خزیمہ کی تصحیح کو قبول کر رہے ہیں، اور علامہ ابن القطان نے اور امام زیلعی محدث نے بھی اور امام شوکانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن قطان نے حسن کہا ہے، شوکانی نے صحیح کہا ہے، اور امام العصر شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی کہا کہ سند جید ہے اور قابل استدلال ہے۔ اور جہاں تک جسرہ بنت دجاجہ کا مسئلہ ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو ثقہ نہیں کہا، اس میں ہم امام بخاری کے اس قول کو بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں کہ عند جسرہ عجائب، یہ عجائب بیان کرتی ہے، جسرہ عجائب بیان کرتی ہے، عجیب و غریب حدیثیں بیان کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے ضعف کی طرف، حالانکہ ابن القطان نے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عجائب و غرائب بیان کرتی ہو، جب تک راوی اس کے اندر غلط نہ ہو، ضعیف نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کو بنیاد بنا کر کے اس کو ضعیف نہیں قرار دے سکتے۔ چنانچہ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا، ہاں وہ راوی بیان کرے اس سے جو قابل ترک ہو، جو قابل اخذ نہ ہو، جس سے روایت لینی جائز نہ ہو، تو اور بات ہے۔ تو اس طریقہ سے بہرحال علت تو ہے، کلام ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی راجی یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قابل استدلال ہے، یعنی قابل استدلال ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، قابل استدلال ہے۔ اور جنوبی کے لیے اور حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، یہ قول جمہور کا ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، امت کے علماء کا، اللہ اکثر یہی قول ہے۔ ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل تو وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ درا حالے کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ عقل و ہوش تمہارے ٹھکانے پر آ جائے، تم جانو کہ کیا کہتے ہو، کیا پڑھتے ہو۔ اور جنوبی ہونے کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ مگر راستہ پار کرنے والے ہو۔ اب یہی لفظ بتائے گا الا عابر سے، مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، مسجد سے ہو کر راستہ تمہارا جاتا ہو، گزرتے ہو تم، تو اور بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز سے قریب ہونا نہیں ہے، بلکہ مکان الصلاۃ، نماز کی جگہ یعنی مسجد سے قریب ہونے سے اللہ نے منع کیا کہ حالت نشہ میں اور حالت جنابت میں مسجد میں نہیں جا سکتے ہو، نماز تو پڑھی کا نہیں۔ جنوبی کے لیے نماز کب جائز ہے؟ نشیڑی کے لیے کب نماز جائز ہے؟ پڑھنے کو کچھ پڑھے گا، کچھ آیت غلط پڑھے گا۔ تو تقرب الصلاۃ سے مراد مکان الصلاۃ، اور یہی تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، دو بڑے محدث نے، اور بھی علماء نے، امام ابن تیمیہ میں نے کہا رحمہ اللہ نے کہ جنوبی کے لیے نماز سے بھی دوری ہے اور اس کو مکان الصلاۃ مسجد سے بھی دوری ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کے قریب نہ جاؤ، اور یہ معنی راجح ہے اس لیے کہ الا عابر سبیل، ظاہر ہے کہ نماز میں راستے کا عبور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں تو کوئی راستہ عبور نہیں کرتا، تو نماز کے قریب نہ ہو مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، تو نماز میں تو راستہ کا عبور نہیں ہوتا ہے، راستہ پار نہیں کرتا ہے آدمی نماز کے حالت، اس کا مطلب ہے کہ مسجد پار کرنا ہے مراد۔ اور دوسرے کہ یہ آیت ہے ہمارے سامنے، حدیث جو ہم نے پڑھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب، وہ جنوبی اور حائضہ اور نفسہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ سوال آتا ہے، اور اہل علم میں ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ظاہری علماء ہیں کے امام ہیں، اور ابن المنذر ہیں، اور علامہ مزنی شافعی ہیں، اور اسی طریقہ سے دور جدید کے محدث العصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حضرات جنوبی کے لیے مسجد کے لیے، حائضہ کے لیے مسجد میں بیٹھنا، واضح بیان سننا حالت حیض میں کہتے ہیں کہ جائز ہے، مسجد میں جائز ہے۔ ممانعت کی دلیل کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر
جسرہ بنت ججاجہ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ حدیث معلول ہے، کمزور ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا. اور دوسری ایک دلیل یہ دیتے ہیں جس سے مجھے بھی تھوڑی سی میرا بھی جو محدود ہماری جو سمجھ ہے، قلیل سمجھ، وہ کہہ رہی ہے کہ استدلال فی محل ہی نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب حضرت عائشہ حائضہ ہو گئی مقام شریف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا عورتوں کے، پھر ہونے کی کیا بات ہے، بال کھول لو، کنگھی کر لو، بعض روایت میں کہ غسل کر کے کنگھی کر لو. اور یہ کہا افعلی ما یفعل الحاج، سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف کعبہ کا طواف نہ کرو. تو کہتے ہیں کہ صرف طواف سے، اور چونکہ نماز جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے، اس لیے وہ اسے باز رہیں گی. یہ کہا کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ العظیم. یہ تو نہیں کہا آپ نے کہ مسجد میں نہیں داخل ہو، تو مسجد میں داخل کیوں ہوں گی جب طواف ہی نہیں کر سکتی ہیں؟ تو جب طواف ہی نہیں کر سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے مسجد کا داخلہ منع. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب واپسی کے دن میں 13 تاریخ کو جب آپ وادی محسب میں ٹھہرے کہ 14 کی صبح آپ مدینے کے لیے نکلیں گے، تو معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ حائضہ ہے. تو آپ نے تھوڑی خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ لعلھا حابستنا، شاید وہ ہم کو روک دے گی جانے سے، جب تک کہ پاک نہیں ہوگی، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی کیسے جا سکتی ہے. تو کہا گیا تو انہوں نے افاظہ کر لیا تھا، طواف زیارت 10 تاریخ کو ہی کر لیا تھا. تو آپ نے کہا فلا ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حائضہ طواف نہیں کر سکتی ہے، ناپاک ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. اچھا، ایک اور حدیث دیکھیے، ام عطیہ انصاریہ کی روایت، بہت مشہور حدیث ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو عیدگاہ نکالو، یہاں تک کہ حائضہ بھی نکلے، اور کہا وَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، مصلی العید سے ان کو الگ رکھو. جو مصلی العید کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہماری عید کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں حائضہ داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ من کل الوجوہ مسجد کا حکم نہیں رکھتی ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ سال میں 1 ہی مرتبہ صحیح، وہ مصلی العید جو ہے وہ مسجد کے حکم میں. اگر مسجد کے حکم میں نہیں بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں نہیں داخل ہوگی، ان کو مصلی العید سے ہٹا کے رکھو. تو مسجد میں تو بدل جاؤ نا، وہ نہیں داخل ہو سکتی. بہرحال جو صحیح قول ہے وہ یہی کہ صاحب جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے اور نفسا کے لیے یا جنبی مرد اور عورت کے لیے کہ وہ مسجد میں بیٹھے. ہاں، راستہ عبور کر سکتی، جیسا کہ خود دلیل ہے، مسلم میں، بخاری میں بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ناولینی الخمرۃ من المسجد، چھوٹی چٹائی مسجد سے دو. اب یہ اختلاف ہے کہ آپ نے کہا مسجد سے یا یہ کہا عائشہ کو کہ مسجد سے لا کے دو. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں حائضہ ہوں. تو آپ نے کہا ان حیضتک لیست فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کا مسئلہ تھا. تو مرور اگر گزرنے کی ضرورت پیش آئے تب تو حائضہ بھی گزر سکتی ہے، تحفظ کے ساتھ کہ گندا خون مسجد میں نہ گرے. اور جنوبی بھی راستہ گزر سکتا، راستہ عبور کر سکتا اگر مسجد سے گزرنے کی نوبت ہے تو عند الحاجہ. لیکن بیٹھنا ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس لیے جنوبی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا. بعض صحابہ کے تعلق سے عطا ابن یسار نے ذکر کیا، تابعی ہے، کہ بعض صحابہ کرام وضو کر لیتے تھے اور جنوبی ہو کر کے بھی مسجد میں بیٹھتے تھے، پھر بعد میں غسل کرتے تھے. تو بعض صحابہ کے آثار ایسے ملتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کو یہ علم نہیں رہا ہو، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہو. تو بہرحال بہتر اور صحیح قول یہ ہے کہ صاحب لا تقربوا الصلاۃ میں، صلاۃ سے مراد مکان الصلاۃ مسجد ہے، کیونکہ الا عابر سبیل بتا رہا ہے. اور دوسرے کہ یہ حدیث جس کی تصحیح اور تضعیف میں علماء کا اختلاف ہے، انشاءاللہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور قابل استدلال ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے. باقی رہا کہ جو حنابلہ کے قول ہے کہ اگر آدمی باوضو ہو تو جنوبی مسجد میں رہ سکتا ہے، حائضہ کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنابت کی جو ناپاکی ہے وہ ایسی نہیں ہے جتنی کہ غلیظ ناپاکی یا شدت کی ناپاکی ہے حائضہ کے پاس. تو یہ کہتے ہیں یہ حضرات کہ اگر وضو کر کے بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. یا کوئی شخص اگر مسجد میں سوتا ہے، جیسے اصحاب صفہ سوتے تھے، یا غریب الدیار آدمی اگر مسجد میں سوتا ہے اور اگر اس کو احتلام ہو جائے، تو پھر احتلام ہو جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی، نیند سے بیدار ہوگا، وہ مسجد سے باہر آوے. اس سے یہ کہا استدلال ہے کہ صاحب جگہ ہوا ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو سو سکتا ہے آدمی مسجد میں، جس کا گھر نہیں ہے یا پردیسی ہے. اور وہ اگر جنوبی ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے اس کو،
تو پھر وہ باہر نکلے. سمجھا کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر مسجد سے باہر آئے تو تیمم کر کے نکلے کم سے کم، جیسا کہ بعض لوگ شرط لگاتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جنوبی بحالت جنابت وضو کر کے یعنی ہلکا کچھ کر کے جنابت کی ناپاکی کو تھوڑا وضو کرنے سے ہلکا کر لے، جیسے کہ سونے والا آدمی جنوبی شرمگاہ دھو کے وضو کر کے تھوڑا سا ہلکا ہو کر کے ناپاکی کو تھوڑی ہلکی کر کے سوتا ہے. تو اس طریقے سے بھی کچھ لوگوں نے اس سے استدلال کیا. یہ قول صحیح نہیں ہے. تو آپ وضو اور تیمم کر کے بھی جنوبی مرد یا عورت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے. اور جو حکم جنوبی کا ہے وہی حکم حائضہ کا ہے کہ مسجد میں وہ بیٹھ نہیں سکتی. ہاں اگر گزرنے کی ضرورت ہے تو گزر سکتی. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابہ متفق علیہ زاد ابن حبان وتلتقی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا ضمیر منفصل ہے اور اغتسل میں جو انا مستتر ضمیر ہے اس کے اوپر عطف کیا ہے. میں غسل کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے. من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، دونوں طرف دو بیٹھ جاتے، پیچھے برتن ہے اس میں پانی ہے. تختلف ایدینا فیہ، اس برتن میں ہمارا ہاتھ. اچھا یہ غسل کا کیسا تھا؟ من الجنابہ، جنابت کے سبب، یعنی جنابت کا غسل ہوتا تھا پاکی کے لیے. اور ہمارے ہاتھ مختلف ہوتے، یعنی آپ پہلے لیتے پھر ہم لیتے پھر ہم پہلے لیتے تو آپ لیتے، یعنی باری باری سے. تختلف، اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ادلا بدلی، ایک کے بعد ایک لیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تلتقی، ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکرا جاتے، مل جاتے. تو اس طریقے سے اگر آدمی جو بھی مرد عورت غسل کرے یا جس سے پانی کا چھینٹا اگر اس بکیٹ میں یا کسی پاٹ میں جس میں پانی ہے غسل کرنے کے لیے، اگر اس میں دونوں کا بدن کا چھینٹا گرتا ہے تو اس سے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں. یہ بات پہلے بھی شاید آ چکی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں وہ محبت کی دلیل ہے، علامت ہے. اور یہ کہ اس سے یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے جسم کو غسل کی حالت میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ویسے بھی عورت مرد ایک دوسرے کے لیے پورے طور پر حلال ہے، تو اس لیے جسم کو دیکھا جا سکتا ہے، شرمگاہ دیکھی جا سکتی ہے ایک دوسرے کی، جو غسل کی حالت میں ہو یا خاص موقع پر ہو. تو اس طریقے سے جب کپڑا گیلا ہو جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ بدن نظر آتا رہا ہو. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جنوبی مرد عورت ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں. حیض کا غسل کر سکتی ہے عورت، جنوبی جنابت کا غسل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور شاید یہ آخری حدیث ہو اس باب کی جس کے اندر یہ کہ غسل جنابت کرنے والے کو چاہیے کہ اہتمام کرے کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے، بال کی جڑ خشک نہ رہے. لیکن جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرة جنابہ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواہ ابو داود والترمذی وضعفاہ ولأحمد عن عائشہ نحوہ وفیہ راوی مجہول. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کی جڑ میں، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، یعنی جنابت کا اثر ہے، یعنی ناپاکی ہے ہر بال کی جڑ میں، مرد ہو یا عورت. لہذا بال کو اچھی طرح دھو، چمڑے کو رگڑ رگڑ کے صاف کرو. امام ابو داؤد نے حدیث بیان کی ہے، ترمذی نے، اور دونوں نے ضعیف کہا ہے. اور بنیاد اس کی جو ہے وہ حارث بن وجیح ہے. حارث بن وجیح نام کا آدمی امام ابو داؤد نے کہا کہ ضعیف راوی ہے اور اس کی حدیث منکر ہوتی ہے. تو اس حدیث کو اہل علم نے حارث بن وجیح کی وجہ سے یہ ضعیف کہا ہے. اور اس شخص کی کتب ستہ میں، صحیحین اور کتب کے اندر، سنن اربعہ کے اندر اس حدیث کے علاوہ کوئی روایت حارث بن وجیح سے آئی بھی نہیں. سمجھا کہ نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اہل علم نے نقل کیا ہے کہ صاحب اس کی حدیث میں بعض حدیثیں منکر ہیں، یعنی منکر موضوع کے مقابلے میں کہ قریب قریب ہوتی. امام ابن یحییٰ بن معین نے کہا کہ آدمی کچھ بھی نہیں، فالتو ہے، لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو بہرحال ائمہ حدیث نے، امام بخاری نے، ابو داؤد نے، یحییٰ بن معین وغیرہ نے حدیث کو صحیح نہیں کہا. لیکن اس سب کے باوجود بھی حدیث معنوی اعتبار سے صحیح ہے، معنوی اعتبار سے صحیح ہے. سند تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جنابت کا غسل اور پورے طریقے سے بدن کو دھونا، خاص کے مقامین کو جو چھپے چھپے اعضاء ہے، انڈر آرمز ہے، یا اسی طریقے سے دونوں ران کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ، اور اسی طریقے سے بال کی جو جڑیں ہیں، داڑھی وغیرہ کی جو جڑیں ہیں، وہ سب بال کو بھگانا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا.
اتحارا یتحر، بہت اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو. الا یہ کہ اگر ہاتھ کے اوپر بینڈیج بندھا ہوا ہے، پلاسٹر لگا ہوا ہے ہاتھ اور پاؤں میں، اوپر سے اگر پانی گرا دینا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پانی سے اس کو مسح کر لیں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، کھلا ہوا زخم ہے، اس کے اوپر پانی سے ہاتھ کو جھاڑ کر کے مسح بھی نہیں کر سکتے، چلیے اس کو ہٹا کے رکھیے. باقی گھر میں کسی کے تعاون سے غسل جنابت کا کر لیا جائے پورے طریقے سے. اور اس حصے پر چونکہ آپ نے مسح بھی نہیں کیا، ہاتھ سے گزارا بھی نہیں اس کو، اس کیفیت اس پوزیشن میں بھی آپ کا زخم نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے آپ ہاتھ گزارے، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے تیمم بھی کرنا پڑے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بال بندھے ہو اور عورت غسل لیتے وقت یہ محسوس کرے کہ 3 بار ہاتھ میں پانی لے کر سر کی جڑ کو، بال کی جڑوں کو کچا کرنے سے کچا نہیں ہوئے تو اور 2-3 مرتبہ پانی لے سکتے ہیں کیا؟ اور پانی لے سکتی ہے، اور پانی لے سکتی ہے، مگر وہم میں مبتلا نہ ہو. اگر 3 لفظیں اس کے بال کی جڑیں تو بھیگ ہی جانی چاہیے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا پانی اور بال کی جڑ میں ڈال سکتی ہے. مسئلہ سر کی چوٹی کا ہے کہ وہ کھولنا ضروری نہیں ہے، لٹکتے ہوئے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، بال کی جڑوں کا بھیگانا ضروری ہے. اسکل جو ہے سر کا جو چمڑا ہے وہ دھلنا چاہیے.